آپ کو کیا لگتا ہے 12 ربیع الاول کی رات صرف نور اور برکات کی رات تھی؟ اگر میں کہوں کہ اس وقت آسمان پر ایک ایسا نقش ابھر کر آیا جو روم، مصر اور عرب کے ستارہ شناس لوگوں نے دیکھا اور جو آج بھی اورین کانسٹلیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیوں اس دن کا لنک ایک ایسے کانسٹلیشن سے جوڑا جاتا ہے جس کا ذکر پرانی سویلائزیشن اپنے فائنل پروفٹ کے ساتھ کرتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک راز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو عام طور پر نہ تو مسجدوں میں بیان ہوتا ہے نہ کتابوں میں لکھا ملتا ہے۔ یہ راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات اور اورین کانسٹلیشن کا اسرار۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہدایت ٹی وی ایکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہے وہ باتیں جو عام لوگوں سے چھپائی۔ اتہاس کے مطابق 12 ربیع الاول کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت صرف مکہ ہی روشن نہیں ہوا بلکہ آسمان کے نقشوں میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ ستارہ شناس کہتے ہیں کہ اورین کانسٹلیشن کا ایک نیا الائنمنٹ سامنے آیا تھا۔ یہ وہی نقش تھا جس کا ذکر پرانی سویلائزیشن کرتی تھی، مصر کے پیرامڈز کے اندر بھی اور رومن ایسٹرولوجرز کی کتابوں میں بھی۔ سوال یہ ہے، اورین کو ہمیشہ ایک واریر کانسٹلیشن کہا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت اس واریر کے نقش کا ابھرنا کیا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ایک نیا اسپرچول بیٹل شروع ہو گیا؟ اور یہ بھی سوچئے، عرب کے لوگ جو ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے تھے وہ اس نقش کو شجاع یعنی بہادر کہتے تھے۔ کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کو اس کانسٹلیشن کے ساتھ الائن کر کے یہ بتایا کہ اب ظلمت اور نور کے درمیان اصل جنگ کا وقت آ چکا ہے؟ روم کے اسکالرز نے اس رات کا ذکر اپنی ڈائریز میں بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عرب پروفٹ آنے والا ہے جو دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ معلومات کہاں سے آئی؟ کیا قرآنی آیات اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہر قوم کو اپنے اصل نبی کی آمد کا پتہ تھا لیکن انہوں نے اسے چھپایا؟ اب ایک اور حیرت انگیز چیز، اورین کانسٹلیشن کے 3 ستارے جو بیلٹ کہتے ہیں، پرانے لوگ کہتے تھے کہ یہ 3 نور اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک دن آخری نبی عرب سے ظہور فرمائیں گے۔ مگر کیا یہ صرف ایک کو انسیڈنس تھا یا اللہ نے خود نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاروں میں لکھ کر دنیا کو ایک گپت پیغام دیا؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ربیع الاول صرف ایک محفل یا جشن کا مہینہ نہیں بلکہ ایک کاسمک کوڈ ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نور کا ظہور ہمارا آسمان تک لکھا گیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا اورین کانسٹلیشن کا لنک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ صرف ایک افسانہ ہے یا اس میں ایک ایسا گپت کوڈ ہے جو آخرت تک انسانیت کو یاد دلاتا رہے گا کہ نور اور ظلمت کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آج کے راز یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھپے ہوئے اسرار آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم کھولیں گے ایک اور راز جو ربیع الاول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔